نیو یارک ٹائم اسکوئر سے کچھ ویڈیوز تصاویر آ رہی ہیں جہاں پر نماز تراویح ادا کی جا رہی ہے. ٹائم اسکوئر کیا ہے؟ ٹائم اسکوئر بنیادی طور پر نیو یارک کا ایک امپورٹنٹ ترین چوک ہے جہاں پر پوری دنیا کی ٹورسٹ اٹریکشن موجود ہے. بڑے بڑے برانڈز وہاں پر اپنی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پر اپنی پریزنس کو بنائے رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یعنی پوری دنیا سے جانے والے لوگوں کے لیے وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر آپ نیو یارک ٹائم اسکوئر نہیں گئے تو آپ نے کچھ نہیں کھٹا. اب ہو یہ رہا ہے کہ جو نیو یارک میں رہنے والے مسلمان ہیں ود کانسنٹ اپیرنٹلی, اگر اتنا بڑا ایک ہو رہا ہے وہاں پر ایک ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے تو obviously اس میں پولیس ہنڈرنس پیدا نہیں کر رہی, تو اٹ مینس کہ وہ ود پرمیشن ہے. لیکن پاکستان میں بیٹھ کے جہاں پر آپ اپنی مساجد کو جانے کے لیے آزاد ہیں, اپنے مندروں کو جانے کے لیے آزاد ہیں, اپنے چرچز کو جانے کے لیے آزاد ہیں, چیزیں کی شرارت مرارت ہوتی رہتی ہے, لیکن بٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ایز اے ہول ہم تمام لوگ اپنی عبادات کے لیے آزاد ہیں, چاہے ہمارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو. ہمیں یہاں بیٹھ کر ہمارے کئی دانشوروں کو تکلیف ہو گئی کہ مسلمانوں نے ٹائم اسکوئر پر آخر نماز کیوں ادا کی, آخر وہ نماز تراویح کے لیے وہاں پر ڈیمونسٹریشن کیوں دینا چاہتے ہیں اور اس ڈیمونسٹریشن سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں. کچھ دانشور جو ہیں وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ آج وہاں پر نماز کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں تو کل ہندو جو ہیں وہاں پر اپنی عبادات کے لیے آ جائیں گے, اپنے بھجن گانے آ جائیں گے, کرسچنز اپنی عبادات کے لیے آ جائیں گے, جیوز اپنی عبادات کے لیے آ جائیں گے, اور بہت سارے ایسے لوگ جو کسی خدا کو نہیں مانتے وہ اپنے مقاصد کے لیے آ جائیں گے. تو آپ کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں, تھاما تھوڑا سا اپنے گھوڑوں کو لگامے ڈالیں. موقف آپ نے یہ اپنایا ہے کہ جی وہاں پر کیا مساجد کی کمی ہو گئی ہے. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہ کے نبی سے مضبوط طاقت اور توانا کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کا قرب کسی اور کے پاس ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو یہ گمان بھی کرے کہ وہ اللہ کے نبی سے زیادہ قریب ہے؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کا اعلان کر چکے ہیں, سال گزر چکے, مسلمان جو ہیں وہ بہت چند مسلمان, انگلیوں پر ایک ہاتھ کے پورے شاید پورے ہو جائیں گے صرف اتنے مسلمانوں پر. عبادات کے لیے, نماز کے لیے خاص طور پر اندر نماز ادا کرنی پڑتی تھی. کفار مکہ جو ہیں وہ ہر جانب موجود تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو مشرف با اسلام کیا جو اللہ کے نبی کی خواہش تھی. عمر جب پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام قبول کیا تو اس دن یہ کہا گیا کہ اب ہم اندر نماز نہیں پڑھیں گے, اب ہم آزادانہ کھل کر اللہ کی عبادت کریں گے. تو یہ جیسچرز ہوتے ہیں میرے بھائی, یہ ڈیمونسٹریشنز ہوتی ہیں, یہ لوگوں کو اپنی موجودگی بتانے کا طریقہ ہوتا ہے. بھائی ہماری بلا سے وہاں پر آ کے کرسچنز بھی کریں, کسی نے روکا ہے؟ ٹائم اسکوئر کیا مسلمانوں نے خرید لیا ہے؟ نہیں نہ خریدا. تو کرسچنز آئے وہ بھی کر لیں بھائی, جیوز آئے وہ بھی کر لیں, جو سکھ ہے وہ بھی آ کے کر لیں, جو کسی خدا کو نہیں مانتے وہ بھی آ کے کر لیں. یہاں بیٹھ کر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پر موجود لوگ ریاستی نظام کے ساتھ چلتے ہوئے کس طریقے سے یہ چیزیں کر رہے ہیں, دس از دیئر تھنگ. ہم اگر کسی کے اچھے کے نہیں ہیں تو ہم یہاں بیٹھ کر اس کو پلوتے نہ دیں. پنجابی کہتے ہیں ان پیڑا گندا گندا گندا, یہ نہ کہیں یار. ان ڈیمونسٹریشنز کا وہ کہتے ہیں نا, عقل موٹی ہو تو پھر تو جو مرضی ہو جائے, اور اگر عقل موٹی نہیں ہے تو کچھ چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے. یہ ڈیمونسٹریشن اس وقت دی گئی ہے ٹائم اسکوئر پر جس وقت ایک ڈیمونسٹریشن مسجد اقصی میں بھی دی گئی ہے. یہ دونوں سیم ڈیمونسٹریشنز ہیں. ہم یہاں پر کوئی ڈیمونسٹریشن نہیں دے پاتے, لیکن وہاں پر ڈیمونسٹریشن دی گئی ہے. آپ کو لوگوں کے سروں پر باقاعدہ انہوں نے میک شور کیا ہے کہ ان کے سروں پر پیلسٹائن کے پرچم بھی ہوں. یہ ان کا معاملہ ہے. لیٹ دیم ڈو دیئر تھنگز ان دیئر اون وے. ہم جتنے تپڑ ہمارا ہے ہمیں اپنے تپڑ کے ساتھ چلنے دیں.
اگر ہم میں تپڑ کی کمی ہے یا ہمارے پاس رول آف لا کا مسئلہ ہے تو بھائی وہاں پر مسائل مختلف ہیں. ہمیں اس چیز سے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کل کو باقی مذاہب کے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں. بھائی موسٹ ویلکم. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی اگر کوئی مائنورٹی اپنی ڈیمونسٹریشن کرنا چاہے تو ان کو پیسفل ڈیمونسٹریشن کی اجازت ہونی چاہیے. میں نے آئی واز دا فرسٹ ون، دیکھیں میں نے خود کور کیا. یہاں پر ایک واقعہ ہو گیا جس میں چرچز، مسیحی برادری کے گھر، ان کی فیملیز کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کیا گیا، شدید اذیت اور تکلیف. چند آٹے میں نمک کے برابر لوگوں نے بدبختی کی. پوری قوم کو ہم نے ان کے ساتھ کھڑے دیکھا، ان کے آشیانے دوبارہ تعمیر کرتے دیکھا، ان کے عبادت گاہوں کو دوبارہ تعمیر کرتے دیکھا، ان کو ان کی عبادت گاہوں میں محفوظ طریقے سے بار بار نہیں ہر بار جانے کے لیے آزاد اسباب پیدا کرتے ہوئے میں نے دیکھا. میں نے چرچز کے اندر سے ریکارڈنگز کی، میں نے چرچز میں کھڑے ہو کر اپنے پروگرام کا انٹرو تبدیل کیا. چلیا کہ میرے پروگرام کا انٹرو جو ہے وہ شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. That was very day جب میں نے اپنے پروگرامز کا انٹرو چینج کیا اور وہاں کھڑے ہو کر چرچز میں نے اپنا انٹرو یہ دیا کہ شروع عیسیٰ ابن مریم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خالق ہے، جس نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت سے نوازا، جس نے ہمیں اس چیز کا ادراک کروایا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. خدا را ڈیمونسٹریشنز کو ڈیمونسٹریشن کے طور پر رہنے دے اور ہم اپنی وہ جو محدود سوچ ہے اس کو وہاں تک رہنے دے. پوری دنیا اس وقت، آپ ایران کے معاملات دیکھ لیں، آپ ارض مقدس کے حالات دیکھ لیں، آپ عرب ممالک کے حالات دیکھ لیں، آپ پاکستان کے گرد و نواح کے معاملات دیکھ لیں، آپ افغان پاک تعلقات دیکھ لیں. مسلمان اس وقت پوری دنیا میں کرش ہو رہے ہیں. تو اگر کہیں پر کسی کمیونٹی نے کوئی کوشش کی ہے کہ اپنی پیسفل ڈیمونسٹریشن دینے کی کہ ہم پرامن لوگ ہیں اور ہم اپنی جبین صرف اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکانا جانتے ہیں، تو ہمیں یہاں پر اپنی جبینیں اپنے آقاؤں کے سامنے غیر محسوس انداز میں رگڑنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جب وہ ہم سے ایسی کوئی خواہش بھی نہیں کر رہے، توقع بھی نہیں کر رہے. خدا کا نام لے. بہرحال جی، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے. دلوں کے بھید، نیتوں کے حال مالک جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت کرے، ہمارے بھی اور آپ کی. بائے. نو ہارش فیلنگز. السلام علیکم.